اب اس کے بعد میں محترم جناب مولانا عبد المجید مدنی صاحب داعی مکتب توحید الجالیہ تبقیہ سعودی عرب سابق مدرس جامعہ اسلامیہ سے نابی درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور 3 منٹ کے مختصر وقفے میں اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ صدر جلسہ، صدر مرکز، یہاں تشریف فرما مہمانان کرام، عزیز طلباء، مرکز کا ذکر ہو، بانی مرکز کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، جس کے لیے انہوں نے انتھک محنت کی تھی، کوشش کی تھی اور جو ثمر آور ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ مجھے اس قابل سمجھا گیا کہ یہاں دعوت دی جائے، کچھ کہنے کے لیے موقع دیا جائے، میں اس پر شکر گزار ہوں صدر جلسہ کا، صدر مرکز کا، اور ان کے لیے حق میں دعا گو ہوں کہ اسلاف کی ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ صحیح ڈھنگ سے بلکہ اتم طریقے سے اور آگے بڑھانے، اور اللہ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، بہت ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں، میں اپنے ٹریک سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہاں مختلف قسم کے لوگ ہیں اور آپ نے بڑی عمدہ باتیں سنی ہیں، لیکن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ادارے کا انتخاب کیوں کیا؟ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ علم سیکھنے کے لیے؟ تو کون سا علم؟ دینی یا ڈاکٹر بننے، انجینئر بننے؟ تو آپ جب دینی علم سیکھنے آئے ہیں تو آپ کو اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، علم دین کا سیکھنا فریضہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور اس میں برکت اسی صورت میں آئے گی جب آپ کی نیتوں میں اخلاص ہوگا۔ آپ بہت بڑے مقرر بن جائیں، بہت بڑے فقیہ بن جائیں، بہت اچھے مدرس بن جائیں، لیکن اگر نیت میں دنیا ہے تو آپ کہیں اور دیکھیں، شاید دنیا طلبی آپ کو اور لائن سے بڑی آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ آپ جب یہاں آئے ہیں تو آپ کا مقصد خالص ہے، تو پھر آپ آگے بڑھیے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے کہ آپ علم کیسے سیکھیں۔ نیت میں اخلاص کے بعد ضروری ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے محنت کی، دیگر چیزوں سے کٹ کر کے، ادھر ادھر کی توجہ سے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے آپ اس چیز پر جتنی توجہ دیں گے، اساتذہ کا ادب اور دیگر چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ اتنا آگے بڑھیں گے۔ یاد رکھیں، علم کا حصول کیا مقصد ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈگری مل جائے، نوکری مل جائے، سب سے بنیادی مقصد یہی ہے کہ خود آپ اپنی اصلاح کر لے جائیں، خود شناسی۔ بعد میں باری آتی ہے خدا شناسی کی بھی، اور اس کے بعد آپ داعی بن کر کے، اچھے انسان بن کر کے سماج اور معاشرے کے لیے آپ مفید اور کارآمد بن سکیں۔ یقین مانیں، جب تک آپ کے علم کا اثر آپ کی زندگی پر نہیں ہوگا، یہ علم رائے گا چلا جائے گا۔ میں اپنی بات کو، شیخ آ گئے ہیں، شاید 3 منٹ پورا ہو گیا، ختم کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنے ہدف سے، اپنے ٹریک سے نہ ہٹیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے ان تمام مشاغل سے جو آپ کو اس سے آپ کا ذہن بھٹکا دیں۔ یاد رکھیں، یہ ادارہ، اس ادارے کے مؤسس اور بانی، ان کا منہج شیخ محترم امید سابق نے بیان کیا ہے، تو آپ کی زندگی میں بھی اس کا اثر دکھنا چاہیے۔ آپ کی زندگی منہجی غیرت سے معمور ہو۔ کیسے؟ جب مطالعہ نہیں کریں گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ مسلمان تو بہت ہیں، تقریریں کرنے والے، بڑی لمبی چوڑی عبارتیں لکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن آپ میں ان میں کیا فرق ہے؟ عقیدے کی معرفت میں، منہج کی جانکاری میں آپ سلفیت کی غیرت جو ہے، عقیدہ و منہج کی جو تعلیم ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں ادا کریں۔ آپ خود نماز نہیں پڑھیں، آپ مختلف کاموں میں شریک رہیں، اور آپ لمبی چھوٹی تقریریں کر دیں، وہ بے اثر ہو جائیں گی۔ بڑی بڑی تقریریں کرنے والے، ان کی زبانوں میں تاثیر نہیں ہے، تو آپ پہلے اپنے آپ کو اس سے
خود مالا مال کیجئے، اور اگر آپ کی زندگی خود متاثر ہو گئی تو انشاءاللہ آپ دوسروں کے لیے بھی پرتاثر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ زمانے کے فتنوں سے آپ کو محفوظ رکھے، اور یہ مبارک چہرے یہ مستقبل کے معمار بنے ہر اعتبار سے۔ میں قوم و منہج کی بات نہیں کرتا، قوم کے لیے بھی آپ نفع بخش بنیں، ہماری دعا ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ شکر گزار ہوں کہ ہمیں موقع دیا گیا، اور میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔